امام ابو حنیفہ یعنی فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ غیر مسلم وہ مسجد حرام میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور وہ دنیا کی دوسری مسجدوں میں بھی آ سکتا ہے، یعنی مسجد حرام سے مراد جہاں پہ کعبہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال مجھ سے بارہا پوچھا گیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر غیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یعنی ایک وہ شخص جو کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہے، آپ مسلمان لوگ اسے نہ مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں نہ مدینہ میں، جسے حرم کہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب انسانوں کے لیے ہے تو پھر یہ بتائیے کہ مکہ میں پھر آپ بغیر کلمہ پڑھے کسی کو داخل کیوں نہیں ہونے دیتے؟ تو اس کا جواب دیجیے۔ تو دیکھیے، جس غیر مسلم بھائی نے یہ سوال کیا ہے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں یہ جواب ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کے لیے اس کا فائدہ ہو۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 28، چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28 کے اندر یہ آیت بالکل موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، پس مسجد حرام کے اندر اس سال کے بعد وہ داخل نہ ہونے پائے۔ یہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے کہ مشرک وہ نجس ہیں، یعنی ناپاک ہیں، اور یہ اس سال کے اندر اب یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس کے بعد اب کوئی مشرک بھی مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر سمجھنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو مشرکین ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ چونکہ اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے تو آگے جو مسئلہ ہے وہ خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ قریش کے وہ لوگ تھے کہ جو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، اور مسلمانوں کو انہوں نے مکہ سے نکالا اور لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے قتل کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا اور 3 سال تک سوشل بائیکاٹ بھی کیا اور پھر جنگیں بھی ہوئیں، اور مسجد حرام کا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ہے۔ ان لوگوں کو مشرک کہا گیا۔ دوسری جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، یہاں پر جو نجس ناپاک کہا گیا ہے تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ ہمارے ہاں جو اسلامک اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں جو سب سے جو قدیم اور سب سے بڑا جو ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان جسے اکثر طور پر مانتے ہیں وہ فقہ حنفی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اس کے اندر یہاں پر ناپاک ہونے سے جو مراد ہے وہ ان کی اعتقادی ناپاک، یعنی ان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا جسم غلط ہے، یعنی جسم ناپاک ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ ایک اور بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ اس پوری آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو اس پوری آیت کا مطلب یہ ہے، اس میں اندر بھی اختلاف ہے اس پوری آیت کے کہ کیا ہر مشرک کے لیے یا اس وقت کے جو مشرک تھے وہ مراد ہیں، یا مشرکوں کے علاوہ جتنے بھی اور لوگ ہیں، کرسچن ہیں یا جوز ہیں یا ہندوز ہیں یا کوئی بھی یعنی غیر مسلم، وہ سارے کے سارے اس مشرک کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر جو یہ منع کیا گیا ہے مشرکوں کو کہ مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اب ہمارے علماء کا اختلاف ہے جو ہمارے فقہاء ہیں۔ 4 اسکول آف تھاٹ جو اہل سنت کے ہیں ان کا میں مسلک آپ کو بتاتا چلوں۔ امام ابو حنیفہ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان تینوں کا موقف الگ ہے اور امام ابو حنیفہ کا الگ ہے۔ امام شافعی کا پہلے ہم سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کہا گیا کہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے مشرک، تو لہٰذا کوئی بھی غیر مسلم یعنی ان کے نزدیک مشرک اب سب کو ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، جوز ہو، سب وہ اس میں شامل ہو گئے، غیر مسلم ہندو سب شامل ہو گئے، وہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کسی بھی صورت میں وہ اس میں انٹری نہیں کر سکتے، اور مسجد حرام کے ہی اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ یعنی کعبہ موجود ہے تو وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کی جو دوسری مساجد ہیں، چاہے کوئی سی بھی مسجد ہو، وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن وہاں کی حکومت کی اجازت کے ساتھ۔ یہ کن کا موقف ہے؟ امام شافعی کا۔ دوسری جو فقہ ہے، فقہ مالکیہ،
اس کے اندر یہ ہے کہ جو حرم ہے وہاں پر اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن صرف مسجد کے اندر جہاں پر کعبہ موجود ہے وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل کا موقف وہی ہے جو کہ شوافی کا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی غیر مسلم وہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی آج کل یہ جو موقف ہے آج کل سلفیہ حضرات کا ہے، جنہیں اہل حدیث بھی کہتے ہیں، کہ دنیا میں کوئی بھی وہ شخص کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا اور وہ مسلمان نہیں ہے، خود کو مسلم نہیں کہتا، وہ مسجد حرام کے اندر یا کعبہ کے اندر اور پورے حرم میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ یعنی فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ غیر مسلم وہ مسجد حرام میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور وہ دنیا کی دوسری مسجدوں میں بھی آ سکتا ہے، یعنی مسجد حرام سے مراد جہاں پہ کعبہ ہے، کوئی بھی ہو جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا وہ وہاں پہ داخل ہو سکتا ہے، اس کو منع نہیں ہے۔ تو اب ان پر یہ سوال آتا ہے کہ پھر قرآن کے اندر جو یہ آیت ہے کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مشرک وہ داخل نہیں ہو سکتا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو سکتا ہے؟ تو حنفیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس سال کے بعد مشرک داخل نہیں ہو سکتے، دراصل ان کو حج کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ان کا جو حج تھا اس کے اندر وہ ننگے ہو کر حج کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تو ان کے اس کام کے اندر انہیں منع کیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک وہ حج کے ارادے سے مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ مشرک چونکہ نجس ہے تو وہ مکہ میں نہیں آ سکتا، حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ مراد نہیں ہے۔ اور دنیا کی جو دوسری مساجد ہیں اس میں تو حنفیوں کے نزدیک کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یعنی دنیا کی کوئی سی بھی مسجد ہو اس میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، انہیں منع نہیں کیا جائے گا۔ یہ حنفیوں کی تمام جو اصول کی کتابیں ہیں یا جو شرح ہیں، جیسے ہدایہ ہو گیا، یا آپ جو ہے نا فتاوی کی جو کتابیں ہیں، فتاوی شامیہ یا فتاوی علمگیریہ، سب میں یہ بات موجود ہے کہ دنیا کی کسی مسجد سے بھی غیر مسلموں کو منع نہیں کیا جائے گا، اور وہ غیر مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو تینوں مذاہب ہیں، شافعی، حنابلہ اور مالکیہ، ان کے نزدیک جو مسجد حرام ہے یعنی جہاں پہ کعبہ موجود ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اور امام ابو حنیفہ جن کو حنفی بھی کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ حرام میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے، اور وہاں بھی جہاں دنیا کے جو دیگر مساجد ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ہاں عام مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا، یعنی اس بارے میں انہیں تفصیل نہیں معلوم ہوتی، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہیں، تو اب نہ ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، نہ میل ملاپ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کی خوشیوں میں جا سکتے ہیں، نہ انہیں آپ دیگر معاملات میں شریک کریں، نہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کریں، اور نہ انہیں آپ اپنی مسجد میں داخل ہونے دیں۔ دیکھیں، اگر آپ احادیث دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معاملات تھے غیر مسلموں کے ساتھ، تو آپ نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا۔ وفد نجران ہو گیا، یعنی جو ڈیلیگیٹ آیا تھا نجران سے، نجران اس وقت میں جو ہے یمن کا حصہ تھا، وہاں کے کرسچنز آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا تھا، اور انہیں اجازت دی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق وہاں پر عبادت کریں۔ اب نصارہ یعنی کرسچنز کو قرآن مجید میں کچھ ان میں ایسے بھی ہیں انہیں مشرک بھی کہا گیا ہے، تو مشرکوں کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ مسجد نبوی کے اندر ٹھہریں اور وہاں پہ عبادت بھی کریں۔ پھر ثقیف سے جو وفد آیا وہ بھی غیر مسلم تھا، انہیں بھی آپ نے مسجد میں ٹھہرایا، اور ایسے کئی قیدی تھے کہ جو مسلمان نہیں تھے، انہیں مسجد نبی کے اندر ستون کے ساتھ باندھا گیا، یعنی ان کے لیے باقاعدہ جیل بنا دی گئی۔ جیل تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جیل تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی بھی شخص وہ اپنی یعنی جیل ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل بند باؤنڈری ہوتی ہے، مسجد یعنی اس کے لیے ایک قید کی جگہ بنا دی گئی، تو غیر مسلم کو مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیرت سے، قرآن مجید کی اس آیت سے، اور فقہائے کرام خصوصاً حنفیوں کی جو تشریح سے، کہ غیر مسلموں کو مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے اس زمانے کے اندر ہم اس بات سے
انہیں منع نہ کریں کہ وہ ہماری مسجدوں میں داخل ہوں، ہمیں اپنی مسجدوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں. مسجد کے اندر آئیں گے تو وہ ہمیں دیکھیں گے، قریب ہوں گے اور ہماری باتوں سے واقف ہوں گے. اور یہ جو خوف ان کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ خدا جانے مسجد کے اندر مسلمان کیا کرتے ہیں، کیا پلاننگ ہوتی ہے، یہ کیا تقریر کرتے ہیں، کہیں ہمیں مارنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک خوف بیٹھ گیا ہے. تو اس دور میں ہم انہیں اپنی مسجدوں کے اندر داخل کریں اور بتائیں، انہیں دکھائیں کہ مسجدیں کیا ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں کیا عبادت ہوتی ہے. اس میں سب انسان برابر کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے امیر اور غریب ہو، کسی کو دوسرے پر فوقیت یا اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے. تو آج ہمیں اپنی مساجد کو، اس میں غیر مسلموں کو بھی ہم شامل کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی کو مسجد کے ستون کے ساتھ وہاں پر باندھنے کا حکم دیا اور 3 دن تک وہ وہاں پہ رہا. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس نے قریب سے دیکھ لیا تھا کہ یہ مسلمان یہاں کرتے کیا ہیں. لہٰذا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دوستوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ غیر مسلم کا مسجد حرام مکہ کے اندر اور دوسری مساجد میں داخل ہونے کے حوالے سے فقہا کا کیا موقف ہے، شریعت کیا کہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.